میرے سسرال میں رات 8 بجے کے بعد کچن میں جانے پر پابندی تھی۔ میں اس رات 10 بجے سر درد کی شدت کی وجہ سے چھپ کر کچن میں چائے بنانے چلی گئی تو اوپر سے میری ساس آ گئی۔ وہ واویلا مچایا کہ خدا کی پناہ، بے غیرت، بد کردار، بھوکے خاندان کی، ماں باپ کے گھر میں کھانے کو کچھ ملتا نہیں تھا، یہاں راتوں کو اٹھ اٹھ کر کچن میں گھس رہی ہے۔ میں نے بہت کہا، امی میں صرف چائے بنانے آئی تھی، مجال ہے انہوں نے میری ایک بھی سنی ہو؟ برا بلا تو کہتی ہی تھی، گالیاں نکالنا ان کا معمول تھا۔ اس دن انہوں نے حد کر دی، مجھے میرے بالوں سے پکڑ کر زور سے کچن سے باہر کھینچا۔ میں ان کے اس رویے سے تنگ آ چکی تھی۔ اس دن میرے سر میں بہت شدید درد تھا اور اوپر سے ان کا یہ رویہ، مجھے غصہ آ گیا۔ میں مانتی ہوں میری غلطی ہے، مجھے غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ بڑی تھی، وہ مار سکتی تھی، پر میں نے کہا نا، مجھے غصہ آ گیا تھا۔ اس دن میں پھٹ پڑی۔ میں نے کہا، بد کردار میں نہیں ہوں، آپ کا بیٹا ہے، میں نے نہیں، آپ کے بیٹے نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں تو سنگل تھی، اس لیے تو کوئی تلاش کر رہی تھی، وہ تو شادی شدہ ہو کر بھی شادی کی ویب سائٹ پر بیٹھا کوئی دوسری تلاش کر رہا تھا، جبکہ وہ پہلی کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ جادوگرنی میں نہیں بلکہ آپ کا بیٹا جادوگر ہے، جس نے مجھ پر محبت کا جادو کیا اور میں اس کی محبت کے جادو میں جکڑ کر اپنی زندگی خراب کر بیٹھی۔ میں وہ بد نصیب ہوں جو اپنا درد اپنے گھر والوں تک کو نہیں بتا سکتی۔ مجھے کیا پتا تھا وہ اسی لمحے کا انتظار کر رہی تھی۔ پتا ہوتا تو میں ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالتی۔ میری بات سن کر وہ زمین پر گر پڑی، بال کھول دیے اور ماتم شروع کر دیا، تیرے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ کے، مجھے تھپڑ مارتے ہوئے۔ اندر سے میرے سسر بھاگتے آئے تو انہوں نے بھی بغیر کچھ پوچھے شور مچا دیا کہ ہائے، ساس پر ہاتھ اٹھا دیا، کیسی بد کردار عورت کو میرا بیٹا گھر لے آیا، خود چلا گیا، اس ناچنے والی کو ہمارے گھر چھوڑ گیا۔ اسی وقت انہوں نے اپنے بیٹے کو فون ملایا اور کہا کہ تمہاری بیوی نے تمہاری ماں کے بال نوچے ہیں اور اس کے منہ پر تھپڑ مارے ہیں۔ میں کھڑی روتی رہی، معافیا مانگتی رہی، ایسا کچھ نہیں ہوا کہتی رہی۔ اس نے میری ایک نہ سنی۔ میرے شوہر نے فون پر ہی فیصلہ سنا دیا کہ اسے ابھی گھر سے نکال دو۔ میری اتنی محبت کرنے والی ماں کی محبت کا اس نے یہ صلہ دیا ہے۔ انہوں نے میری ایک نہ سنی اور مجھے ننگے سر دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ ساس نے کوئی چادر کیا لینے دینی تھی، الٹا مجھے بے عزت کرنے کے لیے میرے سر سے دوپٹہ تک کھینچ لیا اور میرے کپڑے پھاڑ دیے۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے اذیت بھری رات تھی، سخت سردی تھی۔ میں ننگے سر اور پھٹے کپڑوں کے ساتھ سڑک پر رکشہ ڈھونڈتی رہی۔ 3 بھائیوں کی بہن، جس کا باپ ایک بڑا سرکاری آفیسر ہو، اس کی بیٹی سڑک پر ننگے سر سہارا تلاش کر رہی تھی، ایسا سہارا جو اسے اس کے گھر تک پہنچا دے۔ میں آدھی رات کو بڑی مشکل سے گھر پہنچی۔ بھابھی نے دروازہ کھولتے ہی مجھے دیکھ کر چیخ ماری۔ چیخ سنتے ہی سارا گھر اکٹھا ہو گیا، قیامت برپا ہو گئی۔ میں بات مزید بگاڑنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے سب کو بس اتنا بتایا کہ کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن سب ٹھیک نہ ہو سکا۔ کئی ماہ گزر گئے، میں انہیں فون کرتی، وہ کاٹ دیتے، میں میسج کرتی، وہ کوئی جواب نہ دیتے۔ میں ہر روز انہیں میسج کرتی، ان سے معافیا مانگتی، آپ کو پتہ ہے نا میں ایسا نہیں کر سکتی، میں آپ کی ہم خیال ہوں، اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو سوچیں میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے ایسا کیا تو بھی مجھے معاف کر۔ اللہ بھی انسان کو معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو۔ 6 مہینے معافیا مانگتے رہنے کے بعد وہ مان گیا۔ اس نے کہا کہ UK میں تمہیں بلا نہیں سکتا کیونکہ میری بیوی کو تمہارے بارے میں کچھ نہیں پتا اور میں بھی اپنا گھر خراب نہیں کرنا چاہتا۔ والدین کے گھر تمہیں رکھ نہیں سکتا کیونکہ جو تم نے میرے والدین کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد اب وہ تمہیں کبھی قبول نہیں کریں گے۔ تم اپنے والدین کے گھر ہی رہتی رہو، میں تمہیں خرچہ بھیجتا رہوں گا۔ اسی طرح سے کئی ماہ گزر گئے۔ وہ ہمیشہ مصروف رہتا، مجھ سے بہت کم بات کرتا۔ میرا تعلق ایک اچھے گھرانے سے تھا، ابو کی اچھی خاصی پینشن آتی تھی، بھائیوں کے اپنے کاروبار تھے، مجھے خرچے کی نہیں بلکہ شوہر کی ضرورت تھی، مگر میں پھر بھی چپ کر کے ان کی بات مان گئی، اسے قبول کیے رکھا۔ ایک دن میں کچن میں کچھ لینے گئی تو میں نے وہاں اپنی بھابھیوں کو بات کرتے ہوئے سنا۔ وہ آپس میں بات کر رہی تھی کہ ضرور اس نے کچھ کیا ہوگا ورنہ یہ یوں اپنے شوہر کی ساری شرطیں قبول نہ کرتی۔ اگر اپنے ماں باپ کے گھر ہی رہنا ہے تو شادی کرنے کا کیا فائدہ؟ خالی وہ نام کا ہی شوہر ہے، نہ والدین کے ساتھ رکھ سکتا ہے نہ اپنے۔ مجھے یہ سن کر بہت دکھ ہوا۔
یہ ساری باتیں مجھے بھی پریشان کرتی تھی۔ طرح طرح کے سوالات میرے ذہن میں آتے اور میں تکلیف دہ سوچوں سے بھاگنے اور خود کو مصروف رکھنے کے لیے سارا دن کچن میں کام کرتی۔ کبھی زیادہ پریشان ہوتی تو رات کو اپنے کمرے میں سونے سے پہلے دل کھول کر رو لیتی۔ رونے سے مجھے سکون ملتا اور میں آرام سے سو جاتی اور میرے سوالات بھی میرے ساتھ سو جاتے۔ پھر کچھ ماہ بعد میں نے اس سے بڑے منت والے انداز میں بات کی تو وہ بگڑ گیا۔ جو تم چاہتی ہو وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ سب کچھ ایسے ہی چلے گا جیسے چل رہا ہے۔ نہیں چلا سکتی تو طلاق لے لو۔ میں چپ کر گئی مگر میری آنکھیں رونے لگی۔ میرے رونے پر اسے شرمندگی ہوئی تو اس نے غصے سے فون بند کر دیا۔ پھر کچھ دنوں بعد ایک ڈاک ملی جس پر UK کی مہریں لگی تھی۔ جب میں نے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں طلاق کے کاغذ تھے۔ لکھا تھا، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ مجھے یہ جملہ پڑھ کر سخت تکلیف ہوئی۔ کیا اس نے مجھے قید کیا ہوا تھا جو آزاد کر دیا؟ آزاد ہونے پر لوگ خوش ہوتے ہیں پر مجھے دکھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا میں اس کی محبت سے بھی آزاد ہو گئی ہوں؟ کیا کسی کے چھوڑ دینے سے اس کی یادیں بھی پیچھا چھوڑ دیتی ہیں؟ ایسی سوچیں ہیں جو مجھے سکون نہیں لینے دیتی۔ اس لیے میں تکلیف دہ سوچوں سے بھاگنے اور خود کو مصروف رکھنے کے لیے سارا دن کچن میں کام کرتی ہوں۔ کبھی زیادہ پریشان ہوتی ہوں تو رات کو اپنے کمرے میں سونے سے پہلے دل کھول کر رو لیتی ہوں، پر جیسے پہلے رونے سے مجھے سکون ملتا تھا اور نیند آ جاتی تھی، اب ایسا نہیں ہوتا۔ رونے سے بھی سکون نہیں ملتا۔ نہ رونے سے پہلے نہ رونے کے بعد نیند آتی ہے۔ اب میرے سوالات بھی نہیں سوتے۔ کہتے ہیں جب تک جواب نہیں دو گی ہم نہیں سوئیں گے۔ اب آپ ہی بتائیں کہاں سے لاؤں جواب؟ ناظرین، اب آپ ہی بتائیں کہ ایسے لوگوں کا دنیا اور آخرت میں کیا حال ہوگا؟ اس مرد نے ایک ریلیشن قائم کرنے کے لیے کتنا جھوٹ بولا۔ پہلے اس کی تعریفیں کرتا رہا کہ تم اتنی اچھی ہو، تم اتنی سادی ہو، تم میری ماں کو بہت پسند ہو، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن جب اس مرد کا دل اس عورت سے بھر گیا تو اس نے اسے بد کردار، فالتو، بے غیرت، گھٹیا عورت کہہ کر اسے چھوڑ دیا۔ اس نے ایک لمحے کو بھی نہیں سوچا کہ کل کو میری بیٹی ہوگی، اس کے ساتھ اگر کسی نے ایسا کیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی بھی بہن ہے، اگر اس کے ساتھ کسی نے ایسا کر دیا تو اس کے ماں باپ پر اس پر کیا بیتے گی؟ کیا یہ لوگ مکافات بھول چکے ہیں؟ اس بیچاری لڑکی کو اس کی ساس نے بے عزت کرنے کے لیے ساری حدیں پار کر دی۔ کیا وہ یہ بھول گئی کہ کل کو مکافات میں اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا، انہیں کیا کچھ سہنا پڑے گا؟ اور آخرت میں اللہ پاک کے سامنے وہ کیا جواب دے گی کہ انہوں نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی کس طرح سے خراب کی؟ یاد رہے کہ اللہ پاک اپنے حقوق تو معاف کر دیتے ہیں لیکن اپنے بندوں کے حقوق تب تک نہیں معاف کرتے جب تک وہ بندہ خود نہ معاف کر دے۔ تو آپ خود بتائیں کہ کیا وہ لڑکی اپنے ساتھ کی گئی زیادتی کو معاف کر دے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔